السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اسی عشرے میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں اور جس کی تلاش میں فرزندان توحید معتکف ہیں۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق میں جامعہ کے استاذ حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اس رات کے متعلق چند باتیں عرض کر دیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے کہ اس رات میں کون کون سی ایسی عبادتیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد اللہ و اصلی علی النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہمیں رحمتوں، برکتوں اور بخشش کروانے کا مہینہ رمضان مبارک عطا فرمایا، اور پھر اللہ کا یہ ہم پر احسان ہوا کہ اس ذات اقدس نے ہمیں اس رمضان کا یہ آخری عشرہ نصیب فرمایا کہ جس میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت خود قرآن مقدس نے بیان فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا عظیم احسان ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رحمتوں اور برکتوں والی عظیم رات انہیں لیلۃ القدر نصیب فرمائی۔ اس رات کو اللہ کی طرف سے عطا کرنے اور بخشش کرنے کا سبب یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ السلام نے حسب معمول مجلس میں صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے بعض آدمیوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے طویل عمر پائی اور انہوں نے اس عمر کے اندر اللہ رب العزت کی خوب عبادت کی، اور ان لوگوں کی عمریں بھی زیادہ تھی۔ انہوں نے عبادتوں، ریاضتوں، دعاؤں اور استغفار کے ذریعے سے اپنے مولا کو، اپنے مالک کو راضی کیا۔ چنانچہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے سامنے ان لوگوں کا ذکر ہوا تو یہ سن کر صحابہ کرام کو اپنی مختصر عمر کی وجہ سے اس پر بڑی حسرت ہوئی کہ ہم تو اتنی لمبی عمر نہیں پا سکتے، لیکن ہم عبادت کے اندر کس طرح ان سے آگے ہو سکتے ہیں یا ان کے برابر ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات عطا فرمائی، فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر کے اندر اللہ کی عبادت کر لی، گویا کہ اس کو بہت سارا زمانہ عبادت کرنے کا حاصل ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ بندہ اپنے خالق، اپنے مالک کو راضی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، کہ جس آدمی نے
لیلۃ القدر کے اندر ایمان اور احتساب کی حالت میں قیام کیا، یعنی اللہ کی عبادت کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس سے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس میں کوئی خاص عبادت کرنے کا ذکر نہیں آیا ہے، بلکہ اس میں کاما کا لفظ آتا ہے کہ انسان یہ ایمان والا اللہ کو یاد کرے، چاہے وہ نوافل پڑھے، چاہے وہ قرآن مقدس کی تلاوت کرے، چاہے وہ ذکر و اذکار کرے، چاہے وہ توبہ اور استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے، اللہ رب العزت سے اپنی حاجتوں کو مانگے، اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کرے، یعنی پوری رات یہ ایمان والا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے جس طرح سے بھی چاہے عبادت کرے اور اپنے خالق اور اپنے مالک کو راضی کرے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اگر ہمیں شب قدر جیسی عظیم رات نصیب ہو جائے تو ہم کیا دعا مانگیں اور ہمیں اللہ سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اسی طریقے سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ مانگے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ الغرض اس رات کے اندر ایمان والا جس طرح سے چاہے اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے مانگے، مخصوص طریقے سے، نہ تو کوئی نماز ہے نہ کوئی اور عبادت ہے، بلکہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے بعض اوقات کے اندر یہ ایمان والا کر سکتا ہے۔ حضرت کچھ لوگ جو 27ویں شب ہوتی ہے اسی رات کو مخصوص کر کے لیلۃ القدر مناتے ہیں، اس کے متعلق اگر آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس رات کے متعلق نبی علیہ السلام نے کوئی حدیث فرمائی ہو کہ یہ رات کب ہے، کون سی تاریخ میں ہے، اگر اس کے بارے میں ہمیں جانکاری دیں گے۔ دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام کے جو فرمودات ہیں اور ارشادات ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کو تم تاک راتوں میں تلاش کرو، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے، اور اگر جو ہیں وہ روزے جو ہیں وہ 30 پورے 29 ہیں تو پھر تاک راتیں 22، 24 اور 26 اور 28 آتی ہیں۔ لہٰذا اس آخری عشرے کے اندر جس طرح سے کہ اعتکاف بیٹھ کر کے ایمان والے اس رات کو تلاش کرتے ہیں، تو تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان تمام راتوں کے اندر اللہ کی خوب عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن زیادہ تر معلوم ہوتا ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ غالباً لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات کے اندر جو ہے وہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہماری مرکزی جامعہ مسجد بگیانہ پونچھ کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، اس کا اہتمام کرنے کے لیے 17 اپریل پیر والے دن آنے والی جو رات ہوگی، پیر اور منگل کے درمیان، اس رات کے اندر جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس موقع پر اس رات میں حضرات علماء کرام جو ہے وہ اس رات کے فلسفے پر اور نزول قرآن کے فلسفے پر روشنی ڈالیں گے، خصوصاً نوجوان عالم دین خلیفہ مجاز حضرت اقدس مفتی احمد خان پوری صاحب، قاری جمیل صاحب جو ہے وہ اس رات کی پر مفصل بیان بھی فرمائیں گے، اور پھر اس رات کے اندر جو ہے وہ
فرزندان توحید جو ہے وہ محو عبادت بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رات ہمیں زندگی کے اندر بار بار عطا فرمائے، اور پھر ہم اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت اللہ سے چاہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مختصر وقت میں اس رات کی فضیلت پر روشنی ڈالی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔